السلام علیکم بچوں، میرا نام حافظہ ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اسلام میں ہر کام کرنے کا صحیح طریقہ بتایا گیا ہے؟ اگر ہم ان طریقوں پر عمل کریں تو ہم اور بھی ثواب کما سکتے ہیں۔ تو آئیے آج کی کہانی سنتے ہیں۔ جلدی کرو جلدی کرو۔ آج انڈیا اور پاکستان کا کرکٹ میچ ٹی وی پر براہ راست آ رہا ہے۔ امی، ابو، اسماعیل بھائی اور چنو منو بہت شوق سے کھیل کا آخری حصہ دیکھ رہے ہیں۔ جیسے ہی چائے کا وقفہ آیا، چنو بھاگتا ہوا اپنے کمرے میں گیا اور دروازہ زور سے بند ہونے کی آواز آئی۔ امی ابو حیرانگی سے ابھی دیکھ ہی رہے تھے کہ اسی رفتار سے دروازہ کھلا اور چنو دوڑتا ہوا آ کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ چنو، ابھی کھیل تو دوبارہ شروع نہیں ہوا نا؟ شکر ہے۔ دیکھا منو، میں کتنی جلدی باتھ روم سے فارغ ہو کر بھی آ گیا۔ تم میری جگہ ہوتے تو ابھی تک وہیں بیٹھے ہوتے۔ چنو زور زور سے ہنسنے لگا۔ امی ابو کو بہت شرمندگی ہوئی، مگر اس وقت دونوں خاموش رہے۔ آخر کھیل ختم ہوا۔ پاکستان میچ جیت گیا تھا۔ سب خوشی خوشی ٹی وی کے آگے سے ہٹ گئے۔ ابو نے چنو منو اور اسماعیل بھائی کو اپنے کمرے میں بلایا۔ ابو جان، اسماعیل بیٹا، مسنون دعاؤں والی کتاب لے کر آنا۔ کئی دنوں سے اسے دہرایا نہیں۔ میں بھی کچھ دعائیں بھولنے لگا ہوں۔ اسماعیل بھائی: جی اچھا ابو جان۔ اسماعیل بھائی مسنون دعاؤں کی کتاب لے کر آئے تو ابو نے وہ کتاب چنو کی طرف بڑھا کر کہا، چنو بیٹا، آپ مجھے بلند آواز میں پڑھ کر سنائیں تاکہ ہم سب کا سبق دہرایا جا سکے۔ سب سے پہلے باتھ روم جانے کے آداب اور دعا پڑھیں۔ چنو نے کتاب سے باتھ روم جانے کے آداب پڑھنا شروع کیے۔ دعا پڑھ کر بایاں پاؤں بیت الخلاء میں رکھیں۔ پاؤں میں جوتا ضرور پہنیں۔ اندر داخل ہونے کے بعد بات چیت بالکل نہ کریں۔ بیٹھ کر اپنی حاجت سے فارغ ہوں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر فارغ ہونے سے منع فرمایا ہے۔ اچھی طرح اطمینان سے فارغ ہونے کے بعد الٹے ہاتھ سے پانی کے ساتھ اپنے جسم کو اچھی طرح صاف کریں۔ کپڑوں کو درست کر کے صابن سے اچھی طرح ہاتھ دھو کر باہر آئیں۔ پہلا دایاں پاؤں باہر رکھیں اور بیت الخلاء سے باہر آنے کی دعا پڑھیں۔ اسماعیل بھائی: ابو جان، یہ چنو منو ہمیشہ اتنی جلدی میں باتھ روم جا کر واپس آ جاتے ہیں۔ ان کے باتھ روم کے فرش پر پانی پڑا رہتا ہے۔ یہ آپس میں ایک دوسرے پر الزام لگاتے ہیں کہ چنو نے پانی پھینکا تھا یا منو نے فلش نہیں کیا، اور مسلم شاور سے کھیلتا رہا۔ بیچاری ماسی بلا وجہ امی سے ڈانٹ کھاتی ہے کہ باتھ روم صحیح صاف نہیں کیا۔ یہ خود صفائی کا دھیان نہیں رکھتے اور یہ باتھ روم جا کر بھی باتیں کرتے ہیں۔ چنو منو: ابو جان، ہم سے غلطی ہو گئی۔ دراصل ہم کھیل کود میں اتنے مشغول ہو جاتے ہیں کہ یہ آداب تو بالکل یاد نہیں رہتے۔ جلدی جلدی فارغ ہوتے ہیں، اس لیے صفائی کا دھیان بھی نہیں رہتا۔ ہم دونوں بہت شرمندہ ہیں۔ آئندہ آپ کو شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ ابو جان: شاباش بیٹا، عقل مند انسان وہی ہے جو اپنی غلطی کو مانے اور پھر اسے درست کرنے کی کوشش بھی کرے۔ مجھے امید ہے آئندہ تم لوگ صفائی کا اور طہارت کا خیال رکھو گے۔ منو: اب آپ باتھ روم میں داخل ہونے اور اس سے باہر نکلنے کی دعا پڑھیں۔ منو: جی ابو جان۔ بیت الخلاء میں داخل ہونے کی دعا: اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ بیت الخلاء سے باہر آنے کے بعد کی دعا: غفرانک
اب ہم یہ دعا ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے۔ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اے اللہ، بے شک میں تیری پناہ میں آتا ہوں خبیث جنوں اور خبیث جنیوں سے۔ بیت الخلاء سے باہر آنے کے بعد کی دعا۔ غفرانک، میں تیری بخشش طلب کرتا ہوں۔ سب نے مل کر یہ دعا دہرائی۔ اتنے میں مغرب کی اذان کی آواز آئی تو سب نے وضو کیا اور مسجد روانہ ہو گئے۔ الحمدللہ۔ سبق۔ تو دیکھا بچوں، ہمارے مذہب میں ہر چھوٹے بڑے کام کے طریقے بتائے گئے ہیں اور ہمیں بس ان کو سیکھ کر سمجھ کر عمل کرنا ہے۔